السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی جو حدیث ہے اس چیز کے بارے میں کس طرح بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے، بیٹھنے کا کون سا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور کس طرح بیٹھ کر کھانا منع ہے، متکبرانہ طریقہ ہے اور جائز نہیں، یہ آج کی حدیث میں یہ چیزیں بیان کی جائیں گی۔ تو حدیث یہ ہے، عن ابی جحیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انا فلا آکل متکئا اما انا فلا آکل متکئا۔ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہی بات میری تو میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ ٹیک لگانا ایک ناپسندیدہ عمل ہے، یہ تواضع کے خلاف ہے اور متکبرانہ طریقہ ہے۔ متکبرین لوگ اس طرح کھاتے ہیں، یہ کبر کی علامت ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک بار ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دے رہے ہیں۔ بھئی کس چیز کے درمیان اختیار؟ اللہ تعالیٰ اس بات کے درمیان اختیار دے رہے ہیں کہ آپ بادشاہ بن کر نبی رہنا چاہتے ہیں یا آپ بندہ بن کر نبی رہنا چاہتے ہیں، ان دونوں میں سے ایک کو چن لیجیے، ایک کو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کیا جواب بہتر ہے، بادشاہ بن کر نبی کے بارے میں کہوں یا بندہ بن کر کے نبی کے بارے میں کہوں۔ اسی دوران جبرائیل علیہ السلام اوپر تھے، دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا مشورے کی نیت سے کہ وہ کوئی مشورہ دیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تواضع کا اشارہ۔ اب جس طرح بھی انہوں نے اشارہ کیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے سر جھکا کر انہوں نے اشارہ کیا ہو، بہرحال طریقہ اس میں حدیث سے ثابت نہیں۔ حدیث میں صرف یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا تواضع کا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بندہ بن کر کے نبی رہنا چاہتا ہوں، بادشاہ بن کر نبی رہنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا، ہر لمحہ کھانے میں بیٹھنے میں تواضع اختیار کرتے تھے۔ فما اکل متکئا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا۔ ایک اور حدیث ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بھنی ہوئی بکری آئی، پوری بکری، کھڑی بکری۔ عربوں کا طریقہ ہے کہ پورا جانور بھون کر کے کئی لوگ اس میں شامل ہو کر کے تناول کرتے ہیں، کھاتے ہیں۔ تو بھنی ہوئی بکری آئی، اس میں فضلات بیکار چیزیں سب نکال کر کے پھر وہ نوچ کر کے اس سے کھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل جس طریقے سے تشہد میں بیٹھتے ہیں نماز میں، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے۔ ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول ما هذه الجلسہ، یہ کون سا بیٹھنے کا طریقہ ہے، کہیں اس طرح بیٹھا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعلنی عبدا کریما ولم یجعلنی جبارا عنیدا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے شریف، اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک، اللہ تعالیٰ نے مجھے متواضع بندہ بنا کر کے بھیجا ہے، بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سرکش اور متکبر نہیں بنایا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کے اکڑو یا گھٹنے کو کھڑا کر کے کھانا یہ تواضع کے مطابق ہے، یہ عبد کریم کی علامت ہے۔ اور چار زانو بیٹھ کر کے کھانا، ٹیک لگا کر کے کھانا، یہ متکبرانہ طریقہ ہے، یہ جبار اور عنید، سرکش اور متکبر شخص کی علامت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اما انا فلا آکل متکئا، رہی بات میری کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ کس طرح کا بیٹھنے کا طریقہ اتکا میں شامل ہے۔ اتکا کس کو کہتے ہیں، ٹیک لگانا کیا ہے؟ اس سلسلے میں ایک بہت بڑے عالم علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اتکا کی 3 صورتیں بیان کی، 3 صورتیں اتکا کی ہے۔ ایک تربع، 4 زانو بیٹھ کر کے آلتی پالتی مار کر کے بیٹھ کر کے کھانا، آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، تربع، یہ بھی ایک طرح کا اتکا ہے۔
ये भी टेक लगाने में शामिल है। और दूसरा तरीका जो है कि किसी खारजी चीज़ से आदमी टेक लगाए, मसलन किसी तकिए से, किसी दीवार से, ऐसे दीवार से टेक लगा कर खाना खाए, या इधर कोई तकिया रख दे या बाईं तरफ कोई तकिया रख दे और टेक लगा कर खाना खाए, ये दूसरा इत्तिका की में ये चीज़ भी शामिल है। दूसरा इत्तिका का तीसरा तरीका ये है कि अपने ही बदन के किसी हिस्से से टेक लगाए, या दोनों हाथ आगे की तरफ कर दे, ज़मीन से टेक दे, ये दोनों हाथ टेक दे किसी चीज़ से, या एक हाथ को टेके और टेक करके खाना खाए, ये भी इत्तिका में शामिल है। ये तीनों चीज़ें इत्तिका में आती हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इत्तिका की यही तशरीह फरमाई। बहरहाल इस तरह खाना नहीं खाना चाहिए, रुकू बैठ करके या एक पैर उठा करके एक पैर नीचे करके घुटनों के बल या बैठ करके, जिस तरह तशहुद में हम बैठते नमाज में उस तरह बैठकर खाना खाना चाहिए। ये तवाज़ु की अलामत है, ये मुतवाज़िईन का तरीक़ा है। इस हदीस के जो रावी हैं अबू जुहैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका नाम वहब बिन अब्दुल्लाह है, और ये अबू जुहैफ़ा इनकी कुन्नियत है। वहब अल खैर के नाम से मशहूर हैं। इन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है हदीस की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वक्त वफ़ात हुई, ये बहुत छोटे थे, ये बुलूगत के करीब थे, मुराहिक बुलूगत के करीब थे। और आपकी वफ़ात के बाद ज़िंदगी भर हज़रत अली का साथ दिया इन्होंने। हज़रत अली के बाकायदा मुहाफ़िज़ और फ़ौजी बन कर के रहे, लश्कर के ज़िम्मेदार बन कर के रहे। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला जब मिंबर पर खुतबा देते थे तो ये जो है मिंबर के पास खड़े रहते थे हज़रत अली के बॉडीगार्ड के तौर पर। और फिर इनकी बाद में वफ़ात हुई। बहरहाल अबू जुहैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सिगार सहाबा में से हैं, इनसे ये हदीस मरवी है। तो अब बहरहाल हमको टेक लगाकर खाना नहीं खाना चाहिए। अगर कोई शख्स टेक लगाकर खाना खाता है, तिब्बी एतबार से भी सही नहीं, उसका पेट बड़ा होता है, मैदे के लिए नुकसानदेह, ज़्यादा खाना खा लेता है। अगर कोई बंदा तो उसके साथ खा रहा है, जिस तरह साबित है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, इसमें सुना उसका न तो पेट निकलेगा और न ही ज़्यादा खाना खा पाएगा, कम खाएगा, चुस्त फुर्त रहेगा और नशीद एक्टिव रहेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।